ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کے اقتدار میں طالبان کی واپسی کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 15 اگست سال 2021 میں امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ طالبان کے ہاتھوں امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سال 2023 میں 15 اگست کو طالبان نے 2 سال مکمل ہونے پر شاندار جشن کا اہتمام کیا۔ آپ اپنے اسکرین پر ویژول دیکھ سکتے ہیں۔ طالبان آسمان میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، بائک ریلیاں نکال رہے ہیں، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں اور ہر طرف خوشیاں نظر آ رہی ہے کہ طالبان کی اقتدار میں واپسی اور افغانستان کی امریکی غلامی سے آزادی کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے 2 سال طالبان کا کیسا رہا، افغانستان میں کیا کچھ بدلاؤ ہوا ہے، طالبان سرکار کو کس طرح کی مشقتوں کا، کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور طالبان کا جو پہلا دور تھا 1990 کی دہائی کا اور آج کا، اس میں کتنا بدلاؤ آیا ہے، عالمی طاقتیں، اقوام متحدہ اور امریکہ کی کیا سوچ ہے طالبان کے بارے میں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اور یہ جو 2 سال طالبان کا افغانستان میں گزرا ہے پابندیوں کے ساتھ گزرا ہے۔ طالبان اس وقت بلیک لسٹڈ ہے، اس کے باوجود طالبان نے کئی ساری کامیابی حاصل کی ہے۔ طالبان کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ طالبان حکومت نے عالمی طاقتوں کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کیا ہے، اچھے تعلقات بنائے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جس میں چین شامل ہے، روس شامل ہے، انڈیا شامل ہے، پاکستان شامل ہے، یہ سب چاہتے ہیں کہ امریکہ اور دنیا کے جو ممالک ہیں وہ افغانستان کو تسلیم کریں، طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم کریں اور طالبان سرکار کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کریں۔ ان سب ممالک کی طرف سے طالبان کی مالی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے پیسے کو عالمی بینک نے روک رکھا ہے، اس کے فنڈ کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے، کئی طرح کی پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود طالبان کی سرکار نے اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے، لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے، اور 2 سال انہوں نے گزار لیا ہے۔ افغانستان کی جو پچھلی سرکار تھی، یعنی امریکی غلامی کی جو سرکار تھی، اور 20 سال کا جو زمانہ گزرا ہے تقریباً 2001 سے 2021 تک، اس میں 80% جو بجٹ ہے افغانستان کا، اس کی فراہمی باہر کے ملکوں سے ہوتی تھی۔ صاف لفظوں میں سمجھیے کہ افغانستان کا جو پورا بجٹ ہوتا تھا، اس بجٹ کے 80% حصے کی فراہمی بین الاقوامی امداد پر ٹکی ہوئی تھی۔ صرف 20% کی فراہمی خود افغانستان کے اندر سے ہوتی تھی۔ طالبان کی واپسی اور امریکہ کی اپنی گھر واپسی کے بعد عالمی طاقتوں نے فنڈنگ کو روک دیا، مدد کو روک دیا، اور معمولی مدد انہیں ادھر ادھر سے ملتی رہی۔ اس کے باوجود افغانستان کی طالبان سرکار اپنے ملک کا نظام چلا رہی ہے۔ ہاں، ضرور ہوا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، لیکن ان سب کے باوجود 2 سالوں تک انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نظام کو سنبھالا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان سالوں میں افغانستان کی مقامی کرنسی بھی بڑھی ہے، اس کا ویلو بھی آگے بڑھا ہے، تو یہ بھی طالبان کی ایک ترقی کہا جا سکتا ہے۔ ان 2 سالوں کی جو سب سے خاص بات رہی وہ یہ کہ طالبان کے خلاف افغانستان میں اندرونی طور پر کسی طرح کی بغاوت نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی شورش برپا نہیں ہوئی ہے، کسی نے طالبان کے خلاف آواز نہیں اٹھایا ہے۔ ہاں، خواتین کی تعلیم کو لے کر کے ضرور آواز اٹھی ہے، آج بھی اٹھ رہی ہے، اور ہر جگہ سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن طالبان کا جو مجموعی طور پر نظام ہے، جو حکومت کرنے کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پر اندرون ملک کسی طرح کی بغاوت نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی آواز نہیں اٹھی ہے، تو اس کو بھی طالبان کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بات بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں پہلے جو لگاتار حملے ہوتے تھے، خودکش دھماکے ہوتے تھے، بے گناہوں کی موت ہو جاتی تھی، پچھلے 2 سالوں میں یہ سلسلہ رک گیا ہے۔ اکا دکا حملہ ضرور ہوا ہے، حالانکہ 2 سالہ جشن کے موقع پر بھی ایک ہوٹل میں حملہ ہوا اور 3 لوگوں کی موت ہو گئی، لیکن پہلے جیسا حملہ اب نہیں ہو رہا ہے۔ اکا دکا واقعہ سامنے آیا ہے، اور طالبان کا کہنا ہے کہ کچھ دہشت گرد گروپ ہیں افغانستان میں جو ہمارے خلاف حملہ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ہم ان سب کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو طالبان کی یہ بھی ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے اپنی معیشت کو بہتر
بہتر بنانے کے لیے بیٹری کے کاروبار کو بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں میں جو بیٹریاں استعمال ہو رہی ہے، افغانستان میں اس وقت بڑے پیمانے پر اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ذریعے ایک بڑی کامیابی طالبان کی یا کہہ لیجیے افغانستان کی مانی جا رہی ہے، اور الیکٹرک گاڑیوں کے اور بھی کئی سارے جو پارٹ اور پرزے ہیں اب وہ افغانستان میں بننے لگے ہیں۔ افیون کی کاشت کے لیے افغانستان کو سب سے زیادہ بدنام کیا جا رہا تھا، اس پر بھی روک لگ گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو افغانستان کی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں یعنی جون میں قطر کے وزیر اعظم نے افغانستان کے یا کہہ لیجیے طالبان کے سپریم لیڈر ملا عبداللہ اخندزادہ سے ملاقات کی تھی، اور کسی بھی دوسرے ملک کے اعلیٰ افسر کی یا سربراہ کی پہلی ملاقات تھی ملا عبداللہ اخندزادہ سے، تو ان کی ایک اور بڑی کامیابی مانی جا رہی، کیونکہ ملا عبداللہ اخندزادہ جو ہے وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، ان کی کوئی آج کل تصویر سامنے نہیں آ سکی ہے، کسی نے ان کا انٹرویو تک نہیں لیا ہے، تو ان سے کسی باہر کے حاکم اعلیٰ کی ملاقات کا ہونا ان کی سفارتی کامیابیوں کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس بیچ طالبان پر بہت زیادہ سوالات بھی اٹھے ہیں، اور انٹرنیشنل عدالت تک طالبان کو گھسٹنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مسئلہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر کے۔ طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے خواتین کے یونیورسٹی میں جانے پر پابندی عائد کر دی، مخلوط نظام تعلیم پر پابندی عائد کی گئی، اور اب لڑکیوں کے اسکول میں جانے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم مخلوط نظام تعلیم کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا لڑکیوں کے لیے الگ سے باضابطہ اسکول قائم کیے جائیں گے، ان کے لیے الگ سے اسکول کھولا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے کافی بے چینی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک نمائندے نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان سرکار کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو مکمل طور پر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے، ان کو اسکول جانے دے، ان کو کالج جانے دے، بھلے ان کے لیے علیحدہ اسکول اور کالج بنائے جائے، لیکن یہ طالبان ضرور کرے۔ جو مسلم رہنما ہے، جو مسلم ممالک کے ذمہ دار افراد ہیں، ان کو بھی طالبان رہنما سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کو سمجھانی چاہیے تاکہ حالات ٹھیک ٹھاک ہوں، لڑکیوں کو پڑھنے کا موقع ملے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم انٹرنیشنل عدالت میں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے ممالک نے جو طالبان یا افغانستان کی فنڈنگ روک رکھی ہے، خود عالمی بینک نے جو فنڈنگ روک رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت پر اب بھی خواتین کے حقوق کی پامالی کا الزام لگ رہا ہے، خواتین کو تعلیم سے روکنے کا الزام لگ رہا ہے، خواتین کے لیے پردہ کو لازمی کرنے کا الزام لگ رہا ہے۔ دوسری طرف طالبان کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ افغانستان کا نظام شریعت کے نظام کے مطابق چلے گا، خواتین کے لیے پردہ کرنا لازمی ہوگا، مرد و عورت کے درمیان اختلاط کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ نظام تعلیم کو مرتب کیا جائے گا۔ عالمی طاقتوں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے افغانستان کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا رہا عالمی سطح پر، اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں باضابطہ اپنا سفارت خانہ نہیں کھول پا رہے ہیں۔ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ طالبان نے وعدہ کیا تھا اس مرتبہ وہ مکمل طور پر اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے، شدت پسندی کے راستے پر نہیں چلیں گے، لیکن طالبان نے ویسا نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں، کسی ملک سے پیسہ لینے کے لیے، فنڈنگ لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے ہم اسلام کے نظام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں۔ جو شریعت کا اصول اور قانون ہے ہم لازمی اس پر عمل کریں گے، ہر حال میں اس کو فالو کریں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں طالبان کی ایک اور بڑی کامیابی یہ بتائی جا رہی ہے کہ طالبان کے آپس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا ہے، کسی طرح کا کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا ہے۔ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے بڑی کامیابی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اپنے نظام کو چلا رہی ہے، اور 2 سال کی مدت انہوں نے پوری کر لی ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز نے یہ رپورٹ کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ طالبان کے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اس بیچ عبدالسلام ضعیف کا BBC نے اور وائس آف امریکہ نے ایک انٹرویو شائع کیا ہے، جس میں عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے، جو طالبان کے پرانے لیڈر ہیں اور پاکستان میں پچھلے دنوں میں طالبان کے ایلچی رہ چکے، ان کا کہنا ہے کہ آپس کے لیڈروں میں اختلاف نہیں بلکہ الگ الگ سب کی رائے ہوتی ہے۔ مختلف لیڈر ہیں طالبان کے، تو کس طرح نظام چلانا ہے، کیا قانون بننا چاہیے، اس کے لیے لیڈروں کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، اور سبھی اپنی رائے کو سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ملا ہیبت اللہ جو فرما دیتے ہیں، جس پر آخری مہر لگا دیتے ہیں، اسی کو سبھی
तस्लीम करते हैं। इसलिए आपस में लीडरों में इख्तलाफ राय पाया जाता है, लेकिन जब सुप्रीम लीडर का फैसला हो जाता है तो उसी फैसले को सभी मानते हैं, फिर किसी तरह का इख्तलाफ और तनाज़ो बाकी नहीं रहता है। इसलिए इसको आपस के तकसीम और इख्तलाफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग जानबूझकर तालिबान के खिलाफ साजिश रचते हैं और ये उसी का हिस्सा है। अब्दुलसलाम ज़ईफ़ ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि तालिबान अपने सफारती ताल्लुकात को और आलमी ममालिक से अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते थे और ज़रूर कामयाब होते, लेकिन तालिबान ब्लैक लिस्टेड है और ब्लैक लिस्टेड होने की वजह से आलमी फोरम पर उन्हें पहुँचने का, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है, उनके नुमाइंदों को जाने का मौका नहीं मिल पाता है। और वजह यह है कि ब्लैक लिस्टेड है तालिबान। इसलिए अगर तालिबान को ब्लैक लिस्ट होने से हटा दिया जाता है तो फिर तालिबान के सफारती ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, मुख्तलिफ आलमी फॉर्म पर उन्हें पहुंचने का, नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा और तालिबान भी लोगों से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि तालिबान को ब्लैक लिस्ट करने या तालिबान की क़यादत को तस्लीम न करने की कोई वजह नहीं है आलमी ताकतों के पास, क्योंकि तालिबान ने इक़्तिदार में अपनी वापसी की है, अमेरिका के साथ एक मुआहदा हुआ है और अमेरिका छोड़कर उस देश को गया है। तालिबान अपने देश का निज़ाम चला रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तमाम अवाम तालिबान के साथ है, किसी ने कोई मुखालफत नहीं की है। इसलिए आलमी ताकतों को अब अफ़गानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार को तस्लीम कर लेना चाहिए, तस्लीम न करने की कोई मुनासिब वजह नहीं है। तालिबान के स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी पिछले दिनों इस तरह की ख़बरों को रिजेक्ट किया और कहा तालिबान के ख़िलाफ़ ये साजिश है, हमारे दरमियान इस तरह की कोई तक़सीम नहीं पाई जाती है। तालिबान की एक नाकामी जो दिखाई जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में वो ये कि तालिबान को 2 साल इक़्तिदार में आए हो गए हैं और तालिबान ने अभी तक कोई उसूल मुरतब नहीं किया है, हुकूमत का कोई खाका पेश नहीं किया है कि उनकी सरकार कैसे होगी, किस तरह का जमहूरी निज़ाम वो राइज करेंगे। तालिबान ने अपने हाथों में इक़्तिदार को ले लिया है। भले ही तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बगावत अंदरूनी मुल्क नहीं हुई है, किसी कबीला ने, किसी कम्युनिटी ने तालिबान के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया है, लेकिन अब तक तालिबान को कुछ ऐसा सियासी निज़ाम मुरतब कर देना चाहिए था, मुतारफ़ करा देना चाहिए था, जिसमें तमाम अफ़गानिस्तान अवाम की शिरकत होती, वोटिंग का तरीक़ाकार होता और एक ज़िम्मेदार लीडर मुंतखब होता। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये है तालिबान के 2 साल की खूबी और ख़ामी। आपका क्या कहना है तालिबान के 2 साल इक़्तिदार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।